صفحے اور آخری سطر میں میرا نام ہو، میری زندگی کی کامیابی کے لیے یہی بہت ہے۔ ہم جانتے ہیں حضور کی تعریف کرنا یہ ہمارے طاقت سے باہر کی چیز ہے، لیکن نام لیوا نے اور ذاکرین مصطفیٰ اور حضور کی تعریف کرنے والے اور حضور کے نام لیوا اور حضور کے غلاموں میں اگر نام آ گیا سمجھ لیجیے زندگی بھر کی محنت وصول ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے حضور کی شان تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، اللہ تعالیٰ جب حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے تم کا تعریف بیان کر رہا ہے، تمہارے بس کی چیز ہے نہیں ہے۔ اندھا تاج محل کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا، چھوٹی ہمالیہ پہاڑ کی بلندی کو نہیں سمجھا سکتی، تو ہم جیسے کمیل لوگ حضور کی عظمت کو کیا بیان کریں گے؟ لیکن جو ہم جانتے ہیں آپ بھی سن لیجیے کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پورا مجمع آنے والے خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی افضل حسین نوری صاحب قبلہ کا ہاتھ اٹھا کر کے زوردار پرتواق لہجے میں استقبال کریں، پورے مجمع اپنے ہاتھ کو بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد نور کانفرنس، آمد ربیع النور کانفرنس، سرزمین خدائی باری، سرزمین خدائی باری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ جامع محبت کا مزہ پا نہیں سکتا، وہ جامع محبت کا مزہ پا نہیں سکتا، حضرت بلال کی وہ ادا پا نہیں سکتا، وہ لاکھ سجدہ کرے مسجد میں بیٹھ کر آقا سے درگاہ کے خدا پا نہیں سکتا۔ اسٹیج پر تشریف فرما مقدس باوقار علماء کرام شورائے اسلام معزز حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کر لیجیے الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم الرؤوف الرحیم، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق، وعلى آلہ وصحبہ الذین سعدوا فی معارج الحق بالتحقیق وسعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل جل کر نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار دو جہاں پناہ عاصیہ شفیع مجرمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود کی شکل میں نظر کریں اور جی لگا کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ کافی دیر سے یہ جلسہ چل رہا ہے، بڑی اچھی نعتیں منقبتیں آپ حضرات نے سنا، ایمان میں قوت اور توانائی حاصل ہوئی، عشق رسول میں اضافہ ہوا، مذہب حق اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلی حضرت پر استقامت کی دولت نصیب ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر آیا۔ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا ہے، ربیع الاول شریف کا ہے، اسی مناسبت سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور قرآن کریم کی آیت بھی میں نے
وہی تلاوت کی ہے جس کا حضور کی آمد اور تشریف آوری سے بڑا گہرا لگاؤ اور تعلق ہے، اور اسی مناسبت سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین آیت من آیات رب العالمین معجزات من معجزات سید المرسلین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی مجدد بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصیدہ نور کے چند اشعار آپ سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور مصحف عارض پہ چمکا ہے امامہ نور کا، مصحف عارض پہ چمکا ہے امامہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ یا رسول اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، یہ جو مہر و مہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و مہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا۔ یا رسول اللہ بھیک تیرے نور کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نور کی ہے استعارہ نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور۔ بہت بہت ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، تقریر کا مقصد کیا ہے اور نعت شریف پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نعت شریف پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے سینے میں جو اللہ پاک جل شانہ کی عظمت، خشیہ اور محبت ہے اس میں اضافہ ہو، خدا کی عظمتوں میں اضافہ ہو، خدا کے خوف میں اضافہ ہو، اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہو، شریعت مطہرہ پر زندگی گزارنے کا لگن اور شوق پیدا ہو، اور محبت رسول میں اضافہ ہو، عظمت رسول اور تعظیم رسول میں اضافہ ہو، غلامی رسول کا پٹا مضبوط ہو، اور دلوں میں اتباع رسول کا جذبہ پیدا ہو، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی حاصل ہو، تو نعت رسول کا مقصد یہی ہے، اور تقریر کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اسباق پڑھائے جائیں، صحابہ کے واقعات دہرائے جائیں، انبیاء کرام کی ارشادات پیش کیے جائیں، حضور کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے، حضور کے معجزات کو بیان کیا جائے، حضور کے خصائل جمیلہ کو بیان کیا جائے، حضور کے اوصاف عالیہ اور اخلاق فاضلہ
فاضلہ کا تذکرہ کیا جائے، واہ، جب واہ، آدمی بہت سرکار کی سچی عظمت اور محبت کا سبق سنے گا تو عظمت رسول سے دلوں کا نور روشن ہوگا، دلوں میں نور روشن ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ آخرت کی تیاری کے لیے مستعد ہوگا اور تیار ہوگا، اس کی آخرت روشن ہوگی، وہ اللہ کے عذاب سے نجات پائے گا، وہ قبر کے عذاب سے نجات پائے گا، وہ پل صراط پر آسانیوں کے ساتھ گزر جائے گا، نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور حوض کوثر کے جام سے سیراب کیا جائے گا، اور جنت کی نعمتوں سے شاد کام ہوگا، اور جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ تقریر کا مقصد ہے اور یہ نعت شریف پڑھنے کا مقصد ہے، لیکن ہم لوگوں نے مقصد کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ نہیں بولیے، پوری دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں؟ بے شمار مسجدیں ہوں گی، مجھے معلوم نہیں ہے۔ 1980 میں پوری دنیا کے حافظوں کا شمار لگایا گیا تو 1980 میں پوری دنیا میں 75 لاکھ حافظ قرآن تھے جو رمضان میں تراویح سنایا کرتے تھے۔ واہ واہ، بہت یہ آج کی بات نہیں، 1980 کی بات ہے۔ تو 20 سال تو ادھر ہو گئے اور 24 سال ادھر ہو گئے، 44 سال پہلے کی بات یہ ہے کہ اس زمین پر 75 لاکھ حافظ قرآن موجود تھے جو قرآن کریم رمضان میں تراویح میں سنایا کرتے تھے، تو ماننا پڑے گا کہ کم سے کم 75 لاکھ مسجدیں تو ضرور موجود ہوں گی بے شک۔ 1980 میں، اور ایک حافظ دو مسجد میں تراویح سناتا، ہم خود ہی 2 جگہ مسجد میں تراویح سناتے ہیں۔ واہ، نہیں، صحیح بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1980 میں 1 کروڑ مسجدیں ہوں گی کم سے کم، 25 لاکھ اور مسجد اضافہ کر لیجئے، 75 لاکھ حافظوں کے لیے 100 لاکھ مسجدوں کی ضرورت ہے، تو 1 کروڑ مسجد 1980 میں تھی۔ آج میرا اپنا اندازہ یہ ہے، آبادیاں بڑھی ہیں، مسجد بنانے کا شوق بہت پیدا ہوا ہے، نمازی بننے کا شوق ہو نہ ہو، مسجد بنانے کا شوق ہے۔ نہیں، مہمانوں سے تعارف کرایا جاتا ہے، میرے گاؤں کی مسجد دیکھیں ہیں، چلیے دکھا لاتے ہیں، تو کہتے ہیں 50 لاکھ سے اوپر اب تک لگ چکا ہے، ابھی اور لگانا ہے، عربین لوگوں سے بات ہوئی ہے، پیسہ بھیجیں گے تو بن جائے گا۔ تو آپ نے یہ تو بتا دیا مہمان سے، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے، آپ نے یہ تو بتایا کہ مسجد میں 50 لاکھ لگا ہے، یہ بھی تو بتا دینا چاہیے کہ نمازی 50 کو بھی نہیں ہے۔ واہ واہ، یہ کہیں نہیں بتاتے، بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ گھر کی زینت 50 لاکھ کی بلڈنگ ہو، ایک آدمی بھی اس میں رہنے والا نہ ہو، بتائیے اس مکان میں زینت ہے؟ تو مکان کی زینت مکین سے ہوتی ہے۔ مسجد ٹائل سے آباد نہیں ہوتی، مسجد ماربل سے آباد نہیں ہوتی، مسجد اونچے مینارے سے آباد نہیں ہوتی، مسجد بڑی گنبد سے آباد نہیں ہوتی، مسجد ایئر کنڈیشن لگانے سے آباد نہیں ہوتی، مسجد بجلی کے پنکھوں سے آباد نہیں ہوتی، مسجد بنارس کی قالین بچھا دینے سے آباد نہیں ہوتی، مسجد نمازیوں سے آباد ہوتی۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اچھا، اتنی ساری مسجدیں ہیں، مسجد قباء، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد نبوی شریف، مسجد اقصی، ان مسجدوں کو چھوڑ کے بقیہ کسی مسجد کی نام لے کے قرآن میں ذکر ہے؟ بولیے، نام لے کے کسی مسجد کا ذکر ہے؟ یہ جتنی مسجدیں ہیں سب نائب ہیں۔ غور کیجئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اور مسجد نبوی شریف کا ذکر قرآن میں ہے، مسجد نبوی شریف کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اچھا، مسجد نبوی شریف کا جغرافیائی نقشہ کیا تھا؟ جب ہجرت کر کے سرکار تشریف لے گئے مدینہ شریف، تھوڑی دیر سن لیجئے، تو 80,000 دینار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ حضور نے ارادہ فرمایا کہ زمین خریدی جاتی تاکہ وہاں مسجد بنائی جاتی تاکہ مسلمان وہاں نماز پڑھتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس 80,000 دینار ہیں۔ 80,000 دینار جانتے ہیں، ایک دینار، اس کو دینار سرخ بھی کہا جاتا تھا، سونے کے ایک سکے کو ایک دینار کہا جاتا تھا۔ 80,000 سونے کے سکے، کتنا؟ 80,000 80,000 سونے کا سکہ۔
تو مسجد نبی شریف کی زمین خرید لی گئی. وہ زمین بھی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی. بھرپور پیسہ دیا گیا ان لوگوں کو. اب تو پیسہ ختم ہو گیا تو اب بنے گی کیسے؟ تو کھجور کے پلوں سے مسجد نبی شریف کی ٹاٹی گھیری گئی چاروں طرف سے. جو دیوار کھڑی تھی وہ کھجور کے پلوں کی دیوار کھڑی تھی. کھجور کے پلو جانتے ہیں نا، پہلے زمانے میں جھاڑو بنایا جاتا تھا اس سے. اب تو ناریل کا جھاڑو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈ بڑھ گیا. تو اور مسجد نبی شریف کی چھت کیسی تھی؟ کھجور کی چھال اور کھجور کا پلو، کھجور کی چھال اور کھجور کا پلو، کھجور کی چھال اور کھجور کا پلو. اسی سے مسجد نبی شریف کی چھت بنائی گئی تھی. اور جگہ جگہ کھجور کی سلی اور کھجور کے درخت کا بلی لگایا گیا تھا. اپنی زبان میں سمجھ لیجیے. بارش تیز ہوتی تھی تو مسجد نبی شریف کے چھت سے پانی نیچے گرتا تھا. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کئی مرتبہ نماز ایسی پڑھی ہے کہ زوردار بارش ہوتی گئی اور جو انہوں نے سجدہ کیا تو بارش مسجد نبی شریف کے چھت سے نیچے آ جانے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کنکڑ نظر نہیں آتے تھے. تو صحابہ اسی پانی اور کیچڑ اور کنکڑ میں سجدہ کرتے تھے نماز کی حالت میں. تو ان کی پیشانیوں میں کنکڑ چبھ جاتے تھے تو انہوں نے ہٹانا شروع کیا ہاتھ سے سجدہ سے پہلے. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا تم نماز کی حالت میں کھیل مت کیا کرو. کیا کہا حضور نے؟ پیشانی میں کے زخمی ہونے کے ڈر سے آپ ہٹاتے ہیں. تو مسجد نبی شریف کی جو دیوار تھی جس کو ٹاٹی آپ سمجھ لیجئے وہ کھجور کے پلوں کی تھی اور چھت کھجور کی چھال اور پلوں کا تھا. اور خالی اس لیے گھیر دیا گیا تھا چاروں طرف سے کہ بد جانور داخل نہ ہو. بھائی ہم وہاں نماز پڑھیں گے نا تو کتا داخل نہ ہو، خنزیر اور سور داخل نہ ہو اور دوسرے ناپاک جانور داخل نہ ہو. اور چھت اس لیے لگایا گیا تھا کہ تیز دھوپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو خدا کی عبادت کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کہیں دل اچاٹ ہو جائے تو اچھی بات نہیں. اللہ کی عبادت کیا جائے دل لگا. تو مسجد نبی شریف کی پوزیشن یہ تھی اور اس کا بیان قرآن میں اللہ نے 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا. رب نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. یہ مسجد ایسی ہے کہ محبوب پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی. تو یہ مسجد زیادہ اس بات کی مستحق ہے اور حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں تشریف فرما ہوں. اللہ نے اس مسجد کی تعریف قرآن میں بیان فرمایا جو مسجد کھجور کے پلوں سے بنی تھی. اور آج ساری دنیا کی مسجدیں ٹائل سے سجی ہیں لیکن ان مسجدوں کی تعریف نام لے کے قرآن میں اللہ نے بیان نہیں کیا. خدا کی بارگاہ میں ٹائلز کی قدر نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں سجے ہوئے دل کی قدر ہے جو دل اللہ کی عظمت سے روشن ہو، مصطفیٰ کی محبت سے روشن. واہ واہ بہت ماشاءاللہ. یہ بات آپ سمجھ گئے مولی؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم لوگ جو نعت سنتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں، یا تقریر سنتے ہیں تو کان کے آسودگی کے لیے ایک بین باجا ہوتا ہے تو اس کو جب بجاتا ہے نا بجانے والا تو سانپوا روز جھومتا ہے. اس کی عادت پڑ گئی ہے جھومنا. بین باجا سن کر کے اس کی عادت پڑ گئی ہے جھومنا مٹکانا. اور کوئی بات نہیں، اس کو بجانے کی عادت ہے اور اس کو جھومنے کی عادت ہے. نہ ڈھنگ سے ہی بجاتا ہے نہ ڈھنگ سے وہ جھومتا ہے. ہی بجاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے اور وہ جھومتا ہے لوگوں کو اپنا وجد دکھانے کے لیے. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیے حق بات کڑوی ہوتی ہے. تو مان لیا ہم تقریر کریں نذرانے کے لیے اور آپ تقریر سنیں دل بہلانے کے لیے، نہ ہماری آخرت روشن ہوگی نہ آپ کی آخرت روشن. واہ واہ بہت دونوں برباد.
سمجھ گئے؟ تو کہا گیا عربی میں الحق مرن ولو کانا درن، حق بات کڑوی ہوتی ہے اگرچہ موتی کی طرح قیمتی ہوتی ہے۔ امام غزالی سے لوگوں نے پوچھا حضور پہلے عالم کم تھے ہدایت زیادہ تھی، آج علماء زیادہ ہیں ہدایت کم ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلے علماء سورج کی طرح تھے، ایک سورج پوری دنیا کو روشن کر دے گا، اور آج کے علماء ستاروں کی طرح ہیں، تمام ستارے مل کے بھی پوری دنیا کو روشن نہیں کریں۔ تو ان کے زمانے کے علماء تھے، امام غزالی کے زمانے کے علماء، تو انہوں نے ستارہ کہا تھا اب تو موم بتیوں نہ ہے تو کہا کیجئے، دقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے جب نعت شریف ہوتی ہے تو پورا شامیانہ بھر جاتا ہے، تمام کرسیاں جو خالی ہیں بھر جاتی ہیں، اور جب تقریر شروع ہوتی ہے تو لوگ اٹھ کے چلے، عمل کرنے کا جذبہ ہی نہیں تو کیا سنیں گے؟ عمل کرنے کا جذبہ ہو تب نہ سنیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا آپ ایسا مت کیجئے، خدا کے لیے آپ اپنی آخرت کو سنواریے۔ اور دیکھیے ایک بات میں کہوں، سقراط جو تھا نا، سقراط بہت قابل تھا، بہت بڑا فلسفی تھا۔ سقراط کا بیٹا اور شاگرد ہوا بقراط، بقراط کا بیٹا ہوا ارسطا طالیس، اور اس کا شاگرد ہوا فارابی، اور بقراط کا استاد تھا فیثاغورس، اور کہا جاتا ہے کہ فیثاغورس نے داؤد علیہ السلام سے علم حاصل کیا تھا۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا سقراط کا کام یہ تھا کہ وہ ہر جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتا، بتاتا، سمجھاتا۔ آپ اپنی زبان میں سمجھیے کہ وہ ہر جگہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا یا بھاشن دیتا۔ ایک مرتبہ اس کی تقریر سن کے ایک آدمی تعریف کرنے لگا، غور سے سنیے گا، تو سقراط رونے لگا۔ لوگوں نے کہا سب لوگ تعریف سن کر کے خوش ہوتے ہیں اور آپ تعریف سن کے رونا شروع کر دیے۔ تو سقراط نے جو بات کہا وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ سقراط نے کہا کہ اصل میں جو تعریف کر رہا ہے نا وہ جاہل ہے، اور جاہل جہالت کو پسند کرتا ہے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی جہالت سرزد ہوئی ہے جس کو وہ پسند کر لیا ہے اور خوش ہو کے میری تعریف کر رہا ہے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کیا اب ہم سے جہالت بھی سرزد ہونے لگی ہے؟ تو دین کی بات سے محبت ہوگی تب نہ دین کی بات سنیے گا، بولیے۔ اور جب دین ہی سے محبت نہیں ہوگی تو دین کی بات کیا سنیے گا؟ مان لیا ہم عمل کا تقاضا کریں، آپ سننے ہی کو تیار نہیں ہے تو عمل کرنا تو دوسرے درجے کی بات ہے۔ پہلے سنیے گا پھر نہ عمل کرنے کی بات کہی جائے گی۔ جب سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے تو عمل کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس لیے آپ ایسا مت کیجئے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حق بات بیان کر دینا چاہیے۔ کوئی مانے گا اس کا بھلا ہوگا، نہیں مانے گا وہ ہلاک ہوگا۔ ہم سے تو کم سے کم قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ سچی بات تم نے بتایا کیوں نہیں، اور حق بات کو تم نے چھپایا کیوں۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بلا شبہ۔ اللہ کا ہر کلام شبہ سے پاک ہے، لیکن پھر بھی رب نے فرمایا قد، بلا شبہ، یقیناً، تحقیق، جاءکم، آیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی جانب سے، نور، نور، و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ نور کی تعریف ہے ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ۔ نور خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ نور خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ نور اپنی پہچان خود ہے اور دوسروں کو بھی پہچانوا دیتا ہے۔ تو میرے آقا نور ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نور ہماری طاقت نہیں ہے، کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ سرکار کی پہچان کرا سکے، حضور کی پہچان کرا دے، یہ کسی کی طاقت نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی کما حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر جیسا میری حقیقت ہے میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ جب رب کے سوا کسی نے پہچانا ہی نہیں تو وہ پہچان کیا کرائے گا؟ پہچان تو تب کرائے گا جب پہچانتا ہو، پہچانوانا پہچاننے کے بعد نہ ہوگا۔ ایک اجنبی آدمی جس کو ہم نہیں پہچانتے ہیں آپ کہیے مولوی صاحب پہچان کرائیے تو ہم کہیں گے ہم خود ہی نہیں پہچانتے تو ہم کیا پہچان کرائیں گے؟ پہچان کرانے کے بعد تو پہچاننے کے بعد ہوتی ہے، جو پہچانتا ہی نہیں وہ پہچان کیا کرائے گا؟ حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی کما حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر جیسا میری حقیقت ہے میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ جو رب کے سوا کسی نے پہچانا ہی نہیں تو پہچان کیا کرائے گا؟ واہ واہ بہت یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا پہچان کرائے گا؟ اچھا اس سلسلے میں حدیث کے شرح کرنے والے شارحین حدیث نے بہت اچھی بات بتائی۔ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور نے حضرت ابو بکر سے خطاب کیا۔ اگر حضرت ابو ہریرہ سے خطاب کرتے تو شبہ رہ جاتا کہ حضور کو ابو ہریرہ نے نہیں پہچانا، کہیں حضرت علی نے پہچانا ہو، حضرت علی نہ پہچان سکے، عثمان غنی نے پہچانا ہو، عثمان غنی نہ پہچان سکے، فاروق اعظم نے پہچانا ہو، فاروق اعظم نہ پہچان سکے، تو کہیں حضرت صدیق اکبر نے پہچانا ہو۔ تو اس حدیث میں حضور نے صدیق اکبر سے خطاب کیا، سب سے زیادہ رسول کو پہچاننے والے اور رسول کی معرفت رکھنے والے، رسول سے قریب رہنے والے، رسول کی سچی غلامی اپنانے والے، رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والے، ہمیشہ رسول کے ساتھ رہنے والے، سب سے پہلے رسول پر ایمان لانے والے اور قبر میں بھی قیامت تک رسول کے قدموں میں سو جانے والے صدیق اکبر ہیں۔ تو حضور نے کہا یا ابو بکر جیسا میری حقیقت ہے میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اب سب جان گئے جب صدیق اکبر نہ پہچان سکے تو دوسرے صحابہ کہاں پہچان سکے؟ واہ واہ بہت۔ اچھا حضور نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر لم یعرفنی کما حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر جیسا میری حقیقت ہے میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اچھا رب کے سوا کی لسٹ بنائیے۔ حضرت آدم رب کے سوا ہیں، حضرت نوح رب کے سوا ہیں، حضرت ابراہیم رب کے سوا ہیں، حضرت موسیٰ رب کے سوا ہیں، حضرت عیسیٰ رب کے سوا ہیں، تمام انبیاء رب کے سوا ہیں، تمام رسول رب کے سوا ہیں، جبرائیل رسول رب کے سوا ہیں، میکائیل رب کے سوا ہیں، اسرافیل رب کے سوا ہیں، اسرائیل رب کے سوا ہے، ساری مخلوق رب کے سوا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اے ابو بکر جیسا میری حقیقت ہے میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ جب رب کے سوا کسی نے پہچانا ہی نہیں تو پہچان کیا کرائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت احمد ربیع نور کانفرنس حضرت علامہ مفتی افضل حسین نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ بہت۔ جب رب کے سوا کسی نے پہچانا ہی نہیں تو پہچان کیا کرائے گا؟ اب ایک بات رہ جاتی ہے کیا کہ جب پہچان نہیں کرائے گا تو صحابہ نے حضور کی تعریف کی ہے، تابعین نے حضور کی تعریف کی ہے، تبع تابعین نے حضور کی تعریف کی ہے، ائمہ مجتہدین نے حضور کی تعریف کی ہے، اولیاء کاملین نے حضور کی تعریف کی ہے، فقہاء اور محدثین نے حضور کی تعریف کی ہے، عارفین اور کاملین اور خاشعین اور متقیین نے حضور کی تعریف کی ہے، تمام مومنین نے حضور کی تعریف کی ہے اور قیامت تک سارے مومنین حضور کی تعریف کرتے رہیں گے۔ تو جب کسی نے پہچانا ہی نہیں اب تو پہچان کیا کرائے گا؟ آخر یہ کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ اپنی معلومات بیان کر رہے ہیں، ہم حضور کو اتنا جانتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہم حضور کو اتنا جانتے ہیں۔ وہ اپنے علم کا پتہ دے رہے ہیں کہ حضور کی پہچان ہماری یہاں تک پہنچی ہے، ہمارا علم یہاں تک پہنچا کہ ہم حضور کو اتنا جانتے ہیں۔ حضور کی پہچاننے کا عالم یہ ہے کہ درخت حضور کو پہچانتے ہیں، حضور بلاتے ہیں تو چلے آتے ہیں، پتھر حضور کو پہچانتے ہیں، حضور بلاتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سورج حضور کو پہچانتا ہے، اشارہ کرتے ہیں تو پلٹ آتا ہے، چاند حضور کو پہچانتا ہے، اشارہ کرتے ہیں تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو ساری مخلوق حضور کو پہچانتی ہے لیکن جیسا پہچاننے کا حق ہے ویسا نہیں پہچانتی۔ واہ واہ، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ایک بات بتائیے، درود شریف پڑھیے اللہم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، بات لمبی ہے میں مختصر بیان کر رہا ہوں،
حضرت زلیخا نے خواب میں دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو حضرت زلیخا حسینہ عالم میں سے تھی، سارے عالم کی تمام عورتوں میں سب سے حسین و جمیل حضرت زلیخا تھی، بڑی دانشور اور عقلمند تھی۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں عزیز مصر ہوں۔ تو زلیخا نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی عزیز مصر سے ہوگی۔ تو زلیخا کے باپ نے عزیز مصر سے شادی کر دیا۔ تو حضرت زلیخا کے پاس جب عزیز مصر آیا تو حضرت زلیخا نے خواب میں جو یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ٹیلی کرنے لگی کہ خواب میں جس عزیز مصر کو ہم نے دیکھا تھا اس نے اپنا نام یوسف بتایا تھا، یہ تو اپنا نام دوسرا بتا رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو عزیز مصر کہتا ہے۔ تو یہ تو جتنا اس کا تلوار روشن تھا اتنی تو پیشانی اس کی روشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو حضرت زلیخا نے آؤٹ کر دیا اپنے شوہر عزیز مصر کو۔ پوری زندگی حضرت زلیخا نے کبھی خوش ہو کے بات تک نہیں کیا اپنے شوہر عزیز مصر۔ باپ نے کہا کہ تم نے کہا تھا عزیز مصر سے شادی کرنے کے لیے، ہم نے عزیز مصر سے شادی کر دیا، پھر تم کاہے ناراض رہتی ہو، کاہے خوش نہیں رہتی ہو؟ کہا یہ وہ عزیز مصر نہیں ہے جو ہم نے خواب میں دیکھا تھا، یہ کوئی دوسرا۔ ایک دن جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے مصر کے بازار میں تو بولی لگنے لگی، ڈاک ہونے لگا عزیز مصر کو۔ سوداگر کنویں سے لائے تھے تو انہوں نے بیچنا شروع کیا کہ عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا جائے۔ تو اس دن زلیخا نے اپنے شوہر سے اچھے موڈ میں بات کیا۔ اب تو عزیز مصر نے سوچا کہ آج اتنے دن کے بعد آج زلیخا نے اچھے موڈ میں ہم سے بات کیا ہے، اب اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے پوری بادشاہت کو تج دینا ہو، داؤ پر لگا دینا ہو تو لگا دیں گے، لیکن آج اس کو خوش کریں۔ تو پہنچ گئے عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، کہا یوسف علیہ السلام کا جتنا وزن ہے اتنا سونا ہم دیں گے، اتنا چاندی ہم دیں گے، اتنا مشک ہم دیں گے، اتنا زعفران ہم دیں گے۔ اب جب بادشاہ بولی لگانے لگا تو ٹکے گا۔ ایک بڑھیا تھی، غریب، مزدور، محتاج، وہ بڑھیا بھی پہنچ گئی، پوچھا کہاں آئی ہے؟ کہا یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ تمہارے بس کی بات ہے، یہاں بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے بادشاہوں کا خزانہ خالی ہو رہا ہے، تم چلی آئی ہے، تمہارے سینے میں کہاں اتنا دم، تمہارے طاقت سے باہر کی چیز ہے؟ تو کہا اس بوڑھی عورت نے قیامت کے دن یوسف علیہ السلام کے چاہنے والوں میں اور طلبگاروں میں نام لکھا جائے گا تو میرا بھی نام لکھ دیا جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنا یہ ہمارے طاقت سے باہر کی چیز ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے خریدار اور ان کے چاہنے والوں اور ان کے طلبگاروں میں اگر قیامت کے دن میرا نام آ جائے، اگرچہ آخری صفحے اور آخری سطر میں میرا نام ہو، میری زندگی کی کامیابی کے لیے یہی بہت ہے۔ ہم جانتے ہیں حضور کی تعریف کرنا یہ ہمارے طاقت سے باہر کی چیز ہے، لیکن نام لے والے اور ذاکرین مصطفیٰ اور حضور کی تعریف کرنے والے اور حضور کے نام لیوا اور حضور کے غلاموں میں اگر نام آ گیا سمجھ لیجیے زندگی بھر کی محنت وصول ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ حضور کی شان تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، اللہ تعالیٰ جب حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے تم کا تعریف بیان کر رہا ہے، تمہارے بس کی چیز ہے نہیں ہے۔ اندھا تاج محل کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا، چونٹی ہمالیہ پہاڑ کی بلندی کو نہیں سمجھا سکتی، تو ہم جیسے کمیل لوگ حضور کی عظمت کو کیا بیان کریں گے؟ لیکن جو ہم جانتے ہیں آپ بھی سن لیجئے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ غور کیجئے گا، اللہ نے حضور کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور یہ بات میری نہیں ہے بلکہ حدیث شریف میں آیا، سرکار نے ارشاد فرمایا
یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر بلا شبہ اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے، اور میرے ہی نور سے ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا متى وجبت لك النبوہ یا رسول اللہ، آپ مرتبہ نبوت پر کب فائز ہوئے؟ تو سرکار نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں مرتبہ نبوت پر فائز تھا اور آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزل میں۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک بات سنیے، حدیث پر ایمان لایا جاتا ہے، اعتراض نہیں کیا جاتا۔ بولیے حدیث پر، زور سے بولیے، حدیث پر ایمان لایا جاتا ہے، اعتراض نہیں، لیکن کچھ لوگ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کا مطلب ہوتا ہے اس کی کمی بیان کرنا، اس کی خامی بیان کرنا، اس کی غلطی نکالنا۔ تو بھلا رسول تو سید المعصومین ہیں، تمام معصوموں کے سردار حضور ہیں، تو حضور کے کلام میں غلطی ہو سکتی ہے، اور جو غلطی نکالنے کی کوشش کرے وہ مسلمان رہے گا؟ بولیے مسلمان رہے گا وہ؟ تو میں کہوں گا کہ لوگ غلطی نکالنے کے لیے اعتراض کرتے ہیں حضور کی حدیث پر، اور کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ خدا کا نور گھٹ گیا ہوگا۔ اللہ کا نور گھٹے گا؟ بولیے گھٹنے سے پاک ہے کہ نہیں؟ دیکھیے آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے علم، آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت علم ہے۔ علم کو جتنا بانٹیے گھٹتا نہیں ہے، گھٹتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے 1000 ڈاکٹر بنا دیا تو ڈاکٹر کا علم گھٹ گیا، ایک حافظ نے 1000 حافظ پیدا کر دیا تو حافظ کا علم گھٹ گیا، ایک عالم نے 1,00,000 عالم پیدا کر دیا تو اس کا علم گھٹ گیا۔ جس طرح علم بانٹنے سے نہیں گھٹتا، یہ آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے بلکہ اس سے 1000 درجہ بہتر اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا کیا، لیکن خدا کے نور کے گھٹنے کی کوئی بات نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا ایک بات بتائیے، دنیاوی مثال لیجیے، یہ جو چاند روشن ہے نا، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، سورج سے لیتا ہے ادھار قرضہ پیچا آپ کو دیتا ہے۔ یہ جو ستاروں کی نور ہے نا، ستاروں کی روشنی، تو یہ ستاروں کا اپنا نور نہیں ہے، یہ بھی سورج سے لیتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں۔ اتنا دن سے سورج چاند اور ستاروں کو نور بانٹ رہا ہے، سورج کا نور گھٹا ہے؟ بھئی سورج کا نور گھٹا ہے؟ جب سورج اپنے نور سے تمام ستاروں کو روشن کر گیا، چاند کو روشن کر گیا، اور اس کا نور نہیں گھٹا، تو اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا فرمایا، تو خدا کے نور کے گھٹنے کی بات کہاں سے ہو سکتی ہے؟ نور عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے روشنی۔ نور کا معنی کیا ہے؟ ستاروں کا نور، ستاروں کی روشنی، چاند کا نور، چاند کی روشنی، سورج کا نور، سورج کی روشنی، تو خدا کا نور، اور خدا نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، چراغوں کا نور، چراغوں کی روشنی۔ اب ایک بات بتائیے، ایک موم بتی آپ نے روشن کیا، دوسرے صاحب نے آپ کی موم بتی سے روشن کر لیا اپنی موم بتی، تیسرے آئے آپ کے موم بتی سے، چوتھے آئے 1000 1,00,000 لوگوں نے آپ کی ایک روشن موم بتی سے سب نے اپنے اپنی موم بتی روشن کر لیا، کیا آپ کے موم بتی کی روشنی گھٹ گئی؟ آپ کے لالٹین سے 1000 لالٹین روشن ہوئے، آپ کے لالٹین کی روشنی گھٹ گئی؟ آپ کے لیمپ سے 1,00,000 لیمپ روشن ہوا، کیا آپ کے لیمپ کی روشنی کم ہو گئی؟ آپ کے چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہوئے، کیا آپ کے چراغ کی روشنی کم ہو گئی؟ جس طرح ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور چراغوں کا نور گھٹ نہیں سکتا، اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا کیا، خدا کا نور گھٹ نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ نور پیشانی آدم میں جلوہ کر رہا جی۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت
آدم علیہ السلام کے خاکی پتلے میں اللہ نے روح ڈالا اور فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. عبادت کا سجدہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی غیر اللہ کی عبادت کا حکم دے، اور فرشتے بھی پاک ہیں کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کریں، اس لیے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک اور کفر ہے. تو ماننا پڑے گا کہ تعظیم کا سجدہ تھا. تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ کیا. تو تعظیم کرنے والے ہیں فرشتے، اور جس کی تعظیم کی گئی وہ ہے آدم علیہ السلام. اب ماننا پڑے گا کہ تعظیم کرنے والے کا درجہ کم ہوتا ہے اور جس کی تعظیم کی جاتی ہے اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے. بیٹے سے کہا گیا باپ کی تعظیم کرو، شاگرد کو کہا گیا استاد کی تعظیم کرو، مرید سے کہہ دیا گیا پیر کی تعظیم کرو. تو ماننا پڑے گا کہ پیر کا مرتبہ مرید سے اونچا ہے، استاد کا مرتبہ شاگرد سے اونچا ہے، باپ کا درجہ بیٹے سے اونچا ہے. فرشتوں سے کہا گیا آدم کا سجدہ کرو، آدم کی تعظیم کا سجدہ کرو. تو ماننا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام کا مرتبہ فرشتوں سے اونچا ہے. اب مرتبہ کسی کا اونچا کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. عبادت سے، پاکی بیان کرنے سے، تسبیح کرنے. فرشتے تو ہزاروں سال سے عبادت کر رہے تھے، اور آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی اللہ نے روح ڈالا اور ابھی خدا نے فرشتوں سے کہہ دیا آدم کا سجدہ کرو. تو ابھی تو آدم علیہ السلام کو موقع ہی نہیں ملا، فرصت نہیں ملی کہ وہ خدا کی عبادت کرے. تو عبادت کی وجہ سے مرتبہ اونچا نہیں ہو سکتا. اب بچ گیا اصل وجود کے اعتبار سے اونچا ہوتا ہے مرتبہ. عام پتھروں میں ہیرے کا مرتبہ اونچا ہے، عبادت کی وجہ سے نہیں، وجود کے اعتبار سے. تمام دھاتوں میں سونے اور چاندی کا مرتبہ اونچا ہے اصل وجود کے اعتبار سے، اور تمام چیزوں میں موتی کا درجہ اونچا ہے وجود کے اعتبار سے، عبادت کی وجہ سے نہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے. فرشتوں کو اللہ نے بنایا نور سے. نور کے مقابلے میں آگ کا مرتبہ اونچا نہیں، نور کے مقابلے میں پانی کا مرتبہ اونچا نہیں، نور کے مقابلے میں ہوا کا مرتبہ اونچا نہیں، نور کے مقابلے میں مٹی کا مرتبہ اونچا نہیں. فرشتوں کو خدا نے بنایا نور سے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے، اور ان چاروں کا مرتبہ نور سے اونچا نہیں ہو سکتا. اور خدا نے حکم دیا اے فرشتوں آدم کی تعظیم کا سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام کا مرتبہ فرشتوں سے اونچا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا آگ، پانی، ہوا اور مٹی کی تعظیم نہیں کرائی گئی، بلکہ پیشانی آدم میں جو مصطفیٰ کا نور جلوہ گر تھا اسی نور مصطفیٰ کی تعظیم کرائی گئی. اور مصطفیٰ کے نور کا مرتبہ فرشتوں کے نور سے کہیں بلند ہے، اس لیے تعظیم کرائی گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ بات آپ اس کو بتائیے گا. کچھ لوگ تو حضور سے برابری کی بات کرتے ہیں، حالانکہ غلام کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آؤ، برابری میں مت آؤ ورنہ برابر کر دیے جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ نقش قدم پر چلو، اتباع کرو، غلامی قبول کرو، پیروی کرو، نقش قدم پر چلو. پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے آؤ، برابری میں مت آؤ. دنیا کے امام کے برابر میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، امام الانبیاء کے برابری میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ کھڑا ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پہلا نہیں ہوتا. اب ایک بات بتائیے ہم کو، درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ہم کو چٹکلا، قصہ، کہانی نہیں آتا، اور ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. تو ہم جب تک یہاں بیٹھے ہیں دین کی بات کریں گے، قرآن و حدیث کی بات کریں گے. آپ کو پسند آ جائے، کون مسلمان ہے جس کو قرآن حدیث کی بات نہیں پسند آئے گی؟ سن لیجئے. نہیں تو ہم جب تک بیان کریں گے ثواب تو مل ہی جائے گا.
آپ سنیے گا ہم کو ثواب ملے گا، نہیں سنیے گا ثواب سے آپ محروم رہیے گا. لیکن ہم اگر غلط بات یا شریعت کے خلاف یا جھوٹے قصے کہانی اور واقعہ بیان کریں گے تو ہم اللہ کے ہاں مجرم ہو جائیں گے. تو کم سے کم ہم تو مجرم نہ بنے. آپ سنیے فائدہ ہوگا، نہیں سنیے گا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. میرا کیا بنتا بگڑتا ہے. بہرحال درود شریف پڑھیے تو عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بات بتائیے آپ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے آگ پانی ہوا اور مٹی سے پیدا فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت کا نور پیشانی آدم میں اللہ نے امانت کے طور پر رکھا. جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، جانتے ہیں زمین پر تشریف لائے تو فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جھنڈ کے جھنڈ، گروہ در گروہ، قافلہ در قافلہ، جماعت در جماعت فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. تو آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار یہ فرشتوں کا قافلہ ہمارے پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ تمہارے صلب میں ہم نے جو آخری نبی کا نور امانت کے طور پر رکھا ہے، اسی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نور کی ملائکہ اور فرشتے زیارت کر رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، جب وہ نور اتنا مقدس ہے کہ آسمان سے فرشتے زیارت کرنے کے لیے ہمارے پیچھے پیچھے آ کے چل رہے ہیں، تو یا اللہ اس نور کو تو ہماری پیشانی میں رکھ دے تاکہ ہم بھی اس نور کا دیدار کر سکیں. تو اللہ نے پیشانی آدم میں رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ناخنوں کو اپنے پیشانی کے سامنے کیا. تو جس طرح شیشے میں صورت نظر آتی ہے، آئینے میں صورت جھلکتی ہے، آدم علیہ السلام کے انگوٹھے کے ناخنوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور جو آدم علیہ السلام کے پیشانی میں جلوگر تھا صاف جھلکتا دکھائی دیا. آدم علیہ السلام نے فرط محبت سے اسے چوما، بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا. آج اگر ہم مصطفیٰ کا نام سن کر اگر چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں تو اصل آدم کی اولاد ہم ہی ہیں. واہ واہ واہ، بہت بہت آدمیت کے لسٹ سے خارج اور باہر. واہ واہ، بہت ماشاءاللہ. سمجھ گئے؟ تو اب حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی میں، غور سے سنیے گا، شہد کے مکھی کی گنگناہٹ اور بھنبھناہٹ کی طرح آواز معلوم ہوتی تھی. تو آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار یہ شہد کی مکھی کی گنگناہٹ کی آواز کیسی ہے؟ تو رب نے فرمایا آخری نبی کا جو نور ہم نے تمہارے صلب اور ریڑھ میں رکھا ہے وہ نور تسبیح میں مشغول ہے. اسی تسبیح کو تم شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ اور بھنبھناہٹ سے تعبیر کر رہے ہو. تو میرے آقا حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں بھی ہیں تو اپنے رب کی پاکی بیان. واہ واہ، بہت خوب ماشاءاللہ. تسبیح بیان کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. میں آخری بات عرض کروں گا، درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ اللہ تعالی سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا، اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک روشن ستارہ میں دیکھتا تھا 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ دکھائی پڑتا تھا. میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اب وہ ستارہ نظر نہیں آتا. حضور نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، میرے رب کی عزت کی قسم اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی ہوں. تب عرش پر جلوہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اب سن لیجئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا اگر وہ ستارہ نظر آتا تھا تو ہمیشہ نظر آنا چاہیے، یا نہیں نظر آتا تھا تو کبھی نہیں دکھائی پڑنا چاہیے. یہ کیا مطلب ہے کہ 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ دکھائی پڑتا تھا اور پھر 70,000 برس تک غائب رہتا تھا. تو جانتے ہیں اولیاء کرام نے کہا کہ جب حضور کا مقدس نور خدا کی بارگاہ میں سجدے میں ہوتا تھا تو حضرت جبرائیل کے معائنے اور مشاہدے سے باہر ہوتا تھا. حضرت جبرائیل نہیں دیکھ پاتے تھے اور
جب حضور کا نور سجدے سے فارغ ہوتا تھا، جب سرکار اپنے رب کے حضور سجدے سے فارغ ہوتے تھے تو حضرت جبرائیل کے معائنے اور مشاہدے میں آتے تھے۔ مطلب یہ ہوا میرے آقا کا ایک ایک سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کیا ہے 70 ہزار برس کا سجدہ ہوتا تھا۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جائے گا، برابر ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ایک بات بتائیے، یہ تو جبرائیل علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اپنا مشاہدہ، اپنی عمر بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس نور کو، اس ستارے کو 70 ہزار مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ دیکھتا تھا، میں نے 72 ہزار مرتبہ دیکھا ہے۔ اب ایک بات بتائیے، لوگ کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، کہ بریلوی لوگ حضور کے نور کی بڑی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں حضور نے اپنے نور کو ستارہ کہا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے حضور تو ستارہ کہہ دینے سے آپ نے چھوٹا کیسے سمجھ لیا؟ اچھا ایک بات بتائیے، ہر بڑی چیز مسافت اور دوری بڑھ جانے سے چھوٹی دکھائی پڑتی ہے۔ بے شک آپ 5 فٹ کے ہیں نا، جب کوئی ہوائی جہاز سے اڑے گا اور 12-15 ہزار فٹ کے اونچائی پر ہوگا اور آپ کو دیکھے گا نا تو آپ 1 فٹ کے معلوم نہیں ہوئے گا، تو گھٹ گیا۔ ایک ہوائی جہاز میں 400 اور 800 لوگ سوار ہوتے ہیں، جب وہ ہوائی جہاز 15,000 فٹ کی اونچائی پر ہوتا ہے تو ایک چڑیا کی طرح دکھائی پڑتا ہے، تو کیا دور سے دیکھنے کی وجہ سے آپ ہوائی جہاز کو چڑیا کہیے گا، پتنگ کہیے گا؟ ہوائی جہاز کو پتنگ نہیں کہہ سکتے، چڑیا نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ دوری زیادہ ہے۔ میں کہنا چاہوں گا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں سدرہ پر اور بات کر رہے ہیں چوتھے حجاب عظمت، اللہ ہی جانتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے چوتھے حجاب عظمت کی دوری کتنی ہے، اور سدرہ سے جبرائیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں چوتھے حجاب عظمت پر مصطفیٰ کے نور کو ستارے سے انہوں نے تشبیہ دے کے اور بتایا کہ آنے والی نسلیں مصطفیٰ کے نور کو ستارے کی تشبیہ سے سمجھ لیں، لیکن یہ وہابی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ستارہ چھوٹا ہوتا ہے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، آمد ربیع نور کانفرنس، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی افضل حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بولیے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو چوتھے حجاب عظمت کی بات کر رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور یہ مت سمجھیے کہ حضور کا ایک ایک سجدہ جو 70,000 برس کا ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو جتنا جبرائیل نے دیکھا ہے حضور کا سجدہ اتنا ہی ہے، ایسا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو حضور کا سجدہ تھا اس کی گنتی اور شمار اور کاؤنٹنگ جبرائیل علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں، تو ہم کہاں سے بتائیں؟ بولیے یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات بتائیے، جس نے ماچس کی تلی ایجاد کیا بڑا عقل مند تھا، اب بعد کی کمپنیاں نقل کر رہی ہیں تو عقل مندی ان کی نہیں ہے، جس نے پہلے بنایا اس کی عقل مندی۔ بولیے صحیح بات ہے کہ نہیں؟ پہلے والے کو فضیلت حاصل ہے، بعد والے تو نقالی کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کسی کو کیا خبر تھی کہ رب کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ کسی کو کیا پتا تھا رب کی عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی کو کیا خبر تھی کہ خدا کی کبریائی کیسے بیان کی جاتی ہے؟ کسی کو کیا پتا تھا کہ اللہ کی پاکی اور تسبیح کیسے بیان کی جاتی ہے؟ بلکہ آپ پڑھیں گے تو محدثین نے لکھا، رب نے فرمایا کن محمد
محمدن، ہو جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کا نور کریم وجود میں آیا تو سب سے پہلے حضور نے اپنے رب کو سجدہ کیا۔ سب سے پہلے خدا کو سجدہ کرنے والے ہیں مصطفیٰ۔ تو سب سے پہلے کسی کو کیا خبر تھی کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے؟ سجدہ کیا سب سے پہلے خدا کو مصطفیٰ نے۔ تو دوسروں نے اگر بعد میں سجدہ کیا تو یہ سب شاگرد ہیں اور استاد مصطفیٰ ہیں۔ انہی سے سیکھ کے جبرائیل سجدہ کر رہے ہیں، انہی سے سیکھ کے میکائیل سجدہ کر رہے ہیں، انہی سے سیکھ کے حاملان عرش سجدہ کر رہے ہیں، انہی سے سیکھ کے تمام انبیاء و رسول سجدہ کر رہے ہیں۔ خدا کی پاکی کیسے بیان کی جاتی ہے بتایا مصطفیٰ نے، سکھایا مصطفیٰ نے، سب سے پہلے کر کے دکھایا مصطفیٰ نے۔ سبحان ربی العالی سب سے پہلے کہا حضور نے، سبحان ربی العظیم سب سے پہلے کہا حضور نے، اللہ اکبر سب سے پہلے کہا حضور نے۔ خدا کی کبریائی کا اعلان سب سے پہلے کرنے والے ہیں مصطفیٰ۔ میں کہنا چاہوں گا ساجد اول ہے مصطفیٰ، عابد اول ہے مصطفیٰ۔ اور خدا کو یہ سجدہ اتنا پسند آیا کہ رب نے فرمایا جس نے سب سے پہلے مجھے سجدہ کیا، میرے عزت و جلال کی قسم ساری مخلوق میں سب سے اونچا درجہ اسی کو عطا کروں گا۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ ساجد اول ہے مصطفیٰ اور سب انہی سے سیکھ کے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضور ہوئے استاد اور بقیہ سب لوگ ہو گئے شاگرد۔ اس لیے حضور کو معلم کائنات کہا جاتا ہے۔ پوری کائنات اور تمام جہان کے معلم اور استاد مصطفیٰ ہیں اور سب جانتے ہیں استاد کا درجہ شاگردوں سے اونچا ہوتا ہے۔ بے شک، واہ۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، علماء کی لمبی قطار ہے اور مسلسل پروگرام کی وجہ سے آواز بھی متاثر ہے، تو چند باتیں میں نے عرض کیا اور کبھی موقع ملے گا تو اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ اور مفتی سلطان صاحب بھی موجود ہیں اور دوسرے علماء موجود ہیں اور الہ آباد سے آئے ہوئے مہمان شاہد بھی موجود ہیں۔ آپ حضرات ان لوگوں کو سنیے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو سچی پکی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم و محبت میں سرشار رہیں۔ خدا اسی نور پر زندہ رکھے اور اسی نور پر اٹھائے۔ وآخر دعوانا